دیکھیں نا، یہ سچویشن ایسی ہے کہ عمران خان یعنی ان کا اپنا ایک اسٹرانگ کنوکشن ہے کہ میری جو گورنمنٹ ہے وہ جنرل باجوہ کی وجہ سے گئی. ٹھیک ہے جی. یہ اور بات ہے کہ وہ رات کے 12 بجے تک جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس نہیں ہوا تھا تو وہ جنرل باجوہ کو سمجھتے تھے کہ ہی واز دا اونلی پرسن جس نے جو ہے مجھے ہر طرح سے سپورٹ کیا. اب ان کا جو اوپینین ہے وہ یہ، اب لیڈرشپ چینج ہو گئی فوج کی، نئی لیڈرشپ آ گئی، اب جنرل عاصم آ گئے. اب ان کے بارے میں بھی آپ دیکھ لیں کہ اوپینین جو ہے وہ بڑا ایک یعنی تلخ ہے. اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں جی فوج سے ہی میں نے بات کرنی ہے. اب ایسی سچویشن کے اندر جب آپ اپنی ووٹرز سپورٹرز ود ان دا کنٹری آؤٹ سائڈ دا کنٹری جب آپ میسج بھیج رہے ہوتے ہیں تو اس کے نیگیٹو کنوٹیشنز ہوتے ہیں یا نیگیٹو رسپانس آ رہا ہوتا ہے. اس صورتحال کے اندر پھر مطلب ایک عام آدمی، ایک عام شہری جو ہے وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یار مجھے کس سائڈ پہ جانا چاہیے اس وقت، ویئر آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹینڈ. دیکھیں، آپ نے جو آبزرویشن دی ہے اباؤٹ دی کرنٹ پولیٹیکل سچویشن پرویلنگ ان دی کنٹری، اس کا آپ نے تقریباً جواب بھی دے دیا اپنے سوال کے اندر ہی. چیز یہ ہے کہ اٹس ناؤ بیکم اے ان مینیجیبل. ہم ڈیزاسٹرس کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں، ایک بڑا اسٹینڈرڈ پیٹرن ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی gives birth to economic stability, and economic stability gives birth to strong security. Pakistan is a security state. Our belligerent neighbor has not accepted your existence. They have fought wars against you 48, 65 and 71, and on 16th December 1977 half Pakistan was truncated because of your belligerent neighbor. اب وہ کھڑا ہوا ہے. آپ نے جو اس وقت جو کیا ہوا ہے، یہ آپ فوج کو دائیں بائیں اٹھتے ہوئے، یہ ایک بڑا فیشن بن گیا ہے جو اپنے آپ کو بڑا انٹلیکچوئل، بڑا اسی ڈیموکریٹک فوج کے خلاف، ناٹ نوئنگ کہ دس از یور لاسٹ ریزورٹ آف یور نیشنل انڈیپینڈنس ہوتی تھی. تو چیز یہ ہے کہ آپ نے وہ یہ حالات خراب کر دیے. اور اجے دیوال جو کہ را کا باس ہے، اس کا جو ڈاکٹرن ہے وہ یہی ہے کہ فیوچر کی جو جنگیں ہیں وہ ہاٹ وار نہیں ہوں گی، وہ بارڈرز پر نہیں لڑی جائیں گی، وہ ذہنوں میں لڑی جائیں گی. آئیڈیاز ہوگی کہ فوج کے عوام کے اندر اتنا زہر بدل ان کے ذہنوں میں کہ فوج کے وہ خلاف ہو جائیں. اور رستو آج سے 2000 سال پہلے کیا گیا کہ اگر کسی قوم کو آپ نے ہرانا ہے تو فوج اور عوام کے درمیان ایک خلیج پیدا کر دو، ایک ویج کریٹ کر دو. وہ انفارچونیٹلی سچویشن ہے، اینڈ آئی ایم واچنگ اٹ فرام ویری کلوز کوارٹر. خدا کی قسم، میں کسی وقت رات کو اٹھ کھڑا ہوتا ہوں اینڈ میں پریشان ہو جاتا ہوں، کانپنا شروع، بیکاز میں نے پاکستان ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے. وہ سینٹیمنٹس. اچھا، وہ بات بیچ میں، ذمہ داری کس پہ زیادہ ہے؟ جی، ذمہ داری کس پہ زیادہ ہے؟ ذمہ داری تو دیکھیں نا جی، بات یہ ہے کہ یو کانٹ کنڈیم اے آرمی جسٹ بیکاز آف فیو جنرلز ہو آر یور ٹارگیٹ. یو کانٹ. وہ جو کپتان اور میجر جو ہے، جو جانے دے رہا ہے، جس کی ابھی بنو میں جس کے بچے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہیں، جس کے جوان باپ ان کی قبروں میں ان کو لور کرتے ہیں. آئی ٹیل یو، اپنا وحید، میں جب یہ دیکھتا ہوں ٹی وی پر میں رونا شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنے باپ کا خون سے لت پت لاشا اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے. تو مجھے پتا ہے کہ اپنے نیئر اینڈ ڈیئر ون کی لاش کو اٹھانا کتنا مشکل کام ہے، کتنا بوجھل کام ہے. وہ تو اللہ ہی ایک دیتا آپ کو ایک ہمت اور حوصلہ کہ آپ اس پروسیس نکل جاتے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ یہ کپتان میجر جو ہیں وہ یہ چھوٹی موٹی تنخواہ کے اوپر اپنی جانیں دے رہے ہیں. دے لو دس کنٹری. دے ہیو ٹیکن اوتھ فار دی انٹیگریٹی اینڈ دی سالیڈیرٹی آف دس کنٹری. دے ہیو ٹیکن اوتھ that they will protect the national independence. آپ ان کو لگا تھا گالیاں دے رہے تھے، تو پھر کس کے انڈین آرمی آپ کو آ کے بچائے گی؟ انڈین آرمی آپ کو آ کے ڈیموکریسی دے گی؟ فوج تو ہمیشہ رہی ہے. پہلے مغلوں کی فوج تھی، مغلوں کے بعد
کہ وہ کمزور ہو گئے تو برٹش آ اپنا گئے. اپنا اپنا ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج بن گئی. ایسٹ پھر جو کراؤن آ گیا یہاں اپنا کوئین وکٹوریا کے زمانے سے، پھر انڈین آرمی بن گئی. پھر پاکستان تقسیم ہو گیا تو وہ آدھی فوج جو انڈین آرمی ہو گئی، یہ پاکستان آرمی. فوج تو ہمیشہ رہے گی، فوج تو ہمیشہ رہے گی. اور افغانستان سے جو ہمیں آئے دن دیکھیں کیا تھریٹس آ رہے ہیں، تھریٹس ہیں، جس قسم کی تو سچویشن ہے. جا کے نواز شریف جا کے شہباز شریف جا کے فیس کرے گا، وہ زرداری جا کے کرے گا. ان کو ہوش کے ناخون لینے چاہیے. ان ملکوں نے ان سی کیٹیگری پولیٹیشنوں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. فار گاڈ سیکس آپ سمجھتے ہیں کہ there is still a room کہ عمران خان اور ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے درمیان وہ جو سمجھتے ہیں کہ جی میرا یہ ساری سچویشن، میری گورنمنٹ ختم ہوئی اور سمبل بھی لے لیا گیا، یہ ساری ظاہر وہ جو ہے نا مورد الزام کچھ لوگوں کو ٹھہراتے ہیں. کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے جس سے کہ یہ معاملات بہتر طریقے سے حل ہو جائیں، یا پھر الٹیمیٹلی جیسے آپ خود کہتے ہیں کہ سچویشن پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی؟ دیکھیں، سچویشن کنٹرول جب ہوگی جب ہر پارٹی اور ہر لیڈر اپنی انا کو ختم کرے گا. جب تک انا ہے کنفرنٹیشن ہے. سیاست جو ہے وہ ڈائلاگ سے ریزالو ہوتی ہے. پولیٹیکل ایشوز آر ریزالو. پی ٹی آئی کیوں نہیں، عمران خان کیوں نہیں ڈائلاگ کرنا چاہتا؟ I do not know. I wish I could read his mind. See, political issues are resolved through dialogue because وہ پہلے والی بات مجھے جو ہے نا زیادہ اپیل کرتی ہے کہ ہمارے یہاں ایک یعنی ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک فیشن بھی ہو گیا کہ آپ فوج کے خلاف کوئی بیان دے دیں یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جائیں تو آپ سمجھتے ہیں مجھے بہت زیادہ پاپولیرٹی مل گئی ہے. دیٹ میں بی ون آف دا ریزنس. اصل میں اور وہ جو اپنے اندر ان کے ایک وہ بھی ہے، ایک غصہ بھی ہے کہ میری حکومت کو کیوں ختم اصل کیا میں گیا. ہمارے ہاں جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے مونولوگ. جی ہاں، جیسے کہ 71 میں ہو رہا تھا مونولوگ. شیخ مجیب الرحمان ادھر سے بول رہا تھا، بھٹو ادھر سے بول رہا تھا، اینڈ دیر واز نو ڈائلاگ. تو مونولوگ ان پالیٹکس مین کنفرنٹیشن. مونولوگ ان پالیٹکس مین ڈکٹیشن. صحیح ہے. Monologue in politics means treating other party subordinate. Political issues are resolved through dialogue, because it is through dialogue that you find out common denominator, and it is through dialogue that you cover area of common understanding, and that area of common understanding and common denominator eventually becomes a foundation of amity, affection and cordiality. تو وہ جب تک آپ بیٹھیں گے ہی نہیں اکٹھے ہو کے. ابھی تو آپ ہر ایک آدمی بیان دے رہا ہے، مونولوگ ہے. وہ آج بیان دیتا ہے آپ کو ایک پارٹی. اس میں نواز شریف کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ نواز شریف کا رول جو ہے ایز اے پارٹی چیف جو ہے اپنا وہ ہو سکتا ہے کہ ہی شوڈ ڈکٹیٹ ہز پارٹی کہ انٹر انٹو اے ڈائلاگ. اور آصف علی زرداری صاحب، آصف علی کو بھی چاہیے انٹر انٹو ڈائلاگ. اینڈ عمران خان کو بھی چاہیے. تھی جب تک ڈائلاگ نہیں ہوگا these things will not resolve. Let me tell you, I am making this statement on the basis of my 60 years experience.